إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف ووحد به بعد الفرقة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. तमाम किस्म की तारीफात, तौसीफात, बड़ाई और किब्रियाई, हम्द व सना एक अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक, मालिक और पालनहार है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम मलाइका पर, अल्लाह के तमाम अंबिया पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دینی ملی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جلایا اور ہمیں زندگی دی. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نشانیوں اور اس کی کمال قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں کا گزرنا، شب و روز کا گزرنا، ان ایام کا گزرنا، دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کے دلائل میں سے دلیلیں ہیں. دنوں، ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کا گزرنا، یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. کہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور جانا، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو رزق نازل کیا یعنی پانی نازل کیا، اس کے بعد زمین کو بنجر اور مردار ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر دیا، اور ہواؤں کا چلانا، ان تمام چیزوں میں آیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایام ہم نے گزارے، جو شب و روز ہم نے گزارے، جو ہفتے اور جو مہینے اور جو سال ہم سے گزر کر چلے گئے، کیا کبھی ان ایام پر ہم نے اس ناحیے سے غور کیا کہ ان ایام میں ہم نے کیسے کیسے اعمال کیے؟ کیا کبھی اپنے گزرے ہوئے مہینوں اور گزرے ہوئے سالوں پر ہم نے کبھی اس ناحیے سے غور کیا کہ ان ایام میں ہم نے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کتنے اعمال کیے، اور اللہ رب العالمین کی غضب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کتنے اعمال کیے؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا؟ یقیناً یہ چیز غور طلب ہے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں سوچے اور غور کرے اور دیکھے کہ ان ایام میں میں نے کیسا عمل کیا، ان ایام میں دوسروں کے ساتھ میرا لین دین کیسا تھا، دوسروں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا تھا، کیا ان ایام میں نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا محقق کی یا نہیں کی؟ ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. یعنی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ ضروری ہے. محاسبہ نفس کہتے کسے ہیں؟ نفس کا محاسبہ کرنا، نفس کی جانچ اور پڑتال کرنا، یہ کہتے کسے ہیں؟ اس کے بارے میں امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب ادب الدنیا والدین میں بیان کیا، امام ماوردی کہتے ہیں کہ محاسبہ نفس یہ ہے
ان يتصفح الانسان في ليله ما صدر من افعال نهاره، کہ انسان رات میں اپنے دن کے اعمال کی جانچ پڑتال کرے. جب پورا دن انسان گزار لے اور رات ہو جائے تو انسان اپنے دن بھر کے اعمال کی جانچ پڑتال کرے، اس کو دیکھے کہ وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں. آگے امام ماوردی فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَتْبَعَهُ وَضَاهَاهُ. انسان جب رات میں اپنے اعمال کو دیکھ لے اور اعمال کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ اعمال محمود، قابل تعریف اور اچھے نکلے، امضاہ، تو ان اعمال کو جاری رکھے، وَأَتْبَعَهُ، اور انہی جیسے اعمال کی اتباع کرے، انہی جیسے اعمال کرے، وَضَاهَاهُ، اور انہی جیسے اعمال، انہی کے مشابہ اعمال کرے. وَإِن كَانَ مَذْمُومًا، اعمال کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر اعمال قابل مذمت نکلے، برے نکلے، استدرکہ ان امکن وانتہى عن مثلہ فی المستقبل، تو اگر ممکن ہو تو انسان ان اعمال کا استدراک کرے. مثلا انسان نے اگر کوئی برا عمل کر لیا تو اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لے، وانتہى عن مثلہ فی المستقبل، اور آئندہ زمانے میں، مستقبل میں ان اعمال کو چھوڑ دے، ان کی طرف دوبارہ نہ لوٹے. اسے محاسبہ نفس ہے. اور محاسبہ نفس کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بہت تعریف کی ہے. محاسبہ نفس کرنے والے کی اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے بہت تعریف کی ہے، اور محاسبہ نفس پر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں. تو آئیے ان میں سے چند فوائد اور اللہ رب العالمین نے جن آیات میں محاسبہ نفس پر ابھارا ہے ان کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے، یعنی بری خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر سوال و جواب سے ڈرے. اللہ رب العالمین جو سوال کرے گا ان سے ڈرے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، بری خواہشات سے روک لے. ایسا کب ہوگا؟ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو برائی سے کب روک سکے گا؟ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے برائی کی ہے، اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے گزشتہ ایام میں برائی کی ہے، تب تو انسان برائی سے رکے گا. اسی لیے محاسبہ نفس ضروری ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں محاسبہ نفس کا کیا فائدہ ہے اس کو بیان کیا. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو برائی سے بچا لیا، اپنے خواہشات سے بچا لیا اور اس پر محاسبہ نفس کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ محاسبہ نفس کا اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا فائدہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو اخلاقی، دینی، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہے. انسان اپنے نفس کو کب پاک کرے گا؟ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے کب پاک کرے گا؟ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہاں اس نے برائیاں کی ہیں. اسی لیے محاسبہ نفس کرنا ضروری ہے، اور محاسبہ نفس کر کے
انسان کو اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لینا ضروری ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ شخص کامیاب ہے، وقد خاب من دساہا، اور جس نے نفس کی طرف توجہ نہیں دیا، اپنے ایام کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص قد خواب، ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں محاسبہ نفس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور اس میں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کے لیے کس کو مخاطب کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کہتا ہے، مومنوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اے مومنوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ پھر تاکید کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کا بالکل صاف اور واضح الفاظ میں حکم دیا۔ اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا، اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور ان کو مخاطب کرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرو کہ کل آنے والے دن، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا، اس آیت کے اس ٹکڑے کی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قد تدل هذه الآية على وجوب محاسبة النفس، یہ آیت محاسبہ نفس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہر انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے کیسے اعمال کیے ہیں، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر انسان کے لیے دیکھنا یہ واجب ہے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ امام عز الدین ابن عبد السلام نے بیان کیا اپنی کتاب الاختصار میں، وہ کہتے ہیں کہ امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ قد اجمع العلماء على وجوب محاسبة النفس، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنا، نفس کی جانچ پڑتال کرنا، اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھنا، یہ انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ضرور دیکھیں، ہم ضرور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا حساب کرے گا، اس سے پہلے تم اپنے نفسوں کا حساب کر لو۔ وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحہ لیوم معادکم وارضکم علی ربکم، اور دیکھ لو کہ قیامت کے دن جب تم اپنے رب کے پاس پیش کیے جاؤ گے، دیکھ لو کہ اس دن کے لیے تم نے کون سے نیک اعمال تیار کر کے رکھے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ عَالَمُ بِجَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو اور تمہارے تمام حالتوں کو جانتا ہے۔ لا تخفى علیہ منکم خافیہ، تمہارے اوپر سے کسی چیز، کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، آج اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کی جانچ پڑتال کر لی، تو یقیناً ہم قیامت کے دن کی حسرت اور قیامت کے دن کی ندامت سے بچ جائیں گے۔
اور اگر آج ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا تو یقیناً قیامت کے دن محاسبہ نہ کرنے پر ہمیں بہت بڑی حسرت اور بہت بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے نفسوں کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے نفسوں کے محاسبہ کے بارے میں بالکل غفلت میں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ کہف میں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم مجرموں کو دیکھو گے، گناہگاروں کو دیکھو گے، مشفقین مما فیہ، نامہ اعمال میں جو ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے ندامت، ما لهذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، الا احصاها، تمام چیزوں کا احصاء کر دیا ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سب کو وہاں حاضر پائیں گے، سب کو موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا اگر ہمیں قیامت کے دن کی حسرت اور قیامت کے دن کی ندامت اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنا ہے تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں۔ اور اسی لیے بخاری کی جو روایت ہے، مشہور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہا کرو کہ گویا کوئی مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والے ہو۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی بالکل، زندگی میں تھوڑی چیزوں پر قناعت کر لو، معمولی چیزوں پر قناعت کر لو، اس لیے کہ انسان کے پاس جتنی زیادہ وسائل ہوں گے، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کے ساتھ انسان آرائش اور نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ اور اگر محاسبہ نفس کے تعلق سے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، ائمہ کا کیا طریقہ تھا، وہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محاسبہ نفس کے تعلق سے وہ ہر وقت پیش رہتے تھے۔ حتیٰ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور محاسبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی سے، اپنی زندگی کے لوگوں کو صحابہ کرام کی زندگی سے کمپیریزن کرتے ہیں، دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لوگوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں وَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَجَدَهُمْ فِي غَايَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَايَةِ الْخَوْفِ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے صحابہ کرام کی احوال پر، صحابہ کرام کی حالتوں پر، صحابہ کرام کی زندگی پر غور کیا تو کیا پایا؟ وَجَدَهُمْ فِي غَايَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَايَةِ الْخَوْفِ، تو ان کو دیکھا کہ صحابہ کرام حد درجہ عمل کرتے تھے، حد درجہ نیک عمل کرتے تھے، مع غایت الخوف، اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین سے انتہائی درجہ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ جَمَعْنَا بَيْنَ التَّقْصِيرِ بَلْ بَيْنَ التَّفْرِيطِ وَالْأَمَنِ۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال تو یہ ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، حد درجہ نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے بے انتہا ڈرتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے؟ نحن جمعنا بین التقصیر بل بین التفریط والامن،
ہم اعمال کے معاملے میں کوہتا بھی ہیں، ہم اعمال بھی کم کرتے ہیں اور معمون بھی ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے سوال سے۔ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے بارے میں کیا کہیں؟ اور اسی لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت میں اتنی ہی بات کافی ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اس کے بعد محاسبہ نفس کی حالت دیکھیے کہ یہ صحابی اللہ کے یہ صحابی کیسے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم الاصبہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں بیان کیا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب کبھی قبر پر کھڑے ہوتے، قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی۔ ان سے کہا جاتا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تب آپ نہیں روتے، آپ قبر کے سامنے روتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے کامیاب ہو گیا آدمی تو کامیاب ہو، اور اگر اس میں آدمی ناکام ہو گیا تو ہر جگہ آدمی ناکام رہے گا۔ اور یہیں پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ لو اننی بین الجنت والنار، کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دیا جائے، لا ادری، اور مجھے نہ معلوم ہو، الا ایتہما یؤمر بی، کہ میرے بارے میں کس چیز کا حکم دیا جائے گا، آیا مجھے جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے نہیں معلوم۔ لاخترت ان اکون رمادا قبل ان اعلم الى ایتہما اصیر۔ محاسبہ نفس دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان کا، جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، لاخترت ان اکون رمادا، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں ریت ہو جاؤں، چورا ہو جاؤں، قبل ان اعلم، اس سے پہلے کہ مجھے یہ معلوم ہو، الی ایتہما اصیر، جنت اور جہنم میں سے میں کس کی طرف جاؤں گا۔ اور اسی لیے میمون ابن مہران نے کہا کہ لا یکون العبد تقیا حتی یحاسب نفسہ کما یحاسب شریکہ من این مطعمہ وملبسہ۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ انسان متقی ہو نہیں سکتا، انسان کے اندر تقوی نہیں ہو سکتا حتی یحاسب نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کما یحاسب شریکہ، جیسے کہ اپنے ساتھی اور اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے، من این مطعمہ ومن این ملبسہ، کہ اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے، اس کا پانی کہاں سے آتا ہے، اور اس کا کپڑا کہاں سے آتا ہے، وہ کیسا پہنتا ہے اور کیسا کھاتا ہے۔ جیسے انسان اپنے ساتھی کے بارے میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تبھی انسان متقی ہوگا۔ اور احنف ابن قیس پر تو قربان جائیے، احنف ابن قیس یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ کبار تابعین میں سے اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں تقوی، طہارت اور پرہیزگاری میں ممتاز انسان تھے، اپنے قوم کے سردار تھے۔ یہ کیسے محاسبہ نفس کرتے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان الاحنف ابن قیس كان يأتي الى المصباح فيضع اصبعه فيه۔ احنف ابن قیس چراغ کے پاس جاتے جس میں آگ جلتی، اس کے پاس جاتے، فیضع اصبعه فيه، اس میں اپنی انگلی رکھتے، پھر کہتے حس یا حنیف، حس یا حنیف، ما حملک علی ما صنعت یوم کذا، ما حملک علی ما صنعت یوم کذا، آگ پر اپنی انگلی رکھ کے کہتے کہ اے احنف ابن قیس، یاد کر، ما حملک علی ما صنعت یوم کذا،
کیوں تم نے فلاں دن فلاں کام کیا؟ ما حملک علی ما صنعت یوم کذا، کیوں تم نے فلاں دن فلاں کام کیا؟ یہ تابعین اور اسلاف کی حالت ہے. لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف، صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی زندگیوں کو نمونہ بنائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں. کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا تو ہمارے ساتھ قیامت کے دن وہی ہوگا، ہمارے ساتھ قیامت کے دن وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان کیا کہ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. لہذا اگر ہمیں قیامت کے دن کی حسرت اور قیامت کے دن کی ندامت اور قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لیں. نیا سال گزرا، نیا سال آیا، اور جو سال گزر گیا اس پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں. جو انسان بھی ان چیزوں پر خوشیاں مناتا ہے، خواہ وہ اسلامی سال کی ابتدا ہو یا عیسوی سال کی ابتدا ہو، کوئی بھی شخص وہ کسی بھی ذات اور کسی بھی برادری، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر ان موقعوں پر وہ خوشیاں مناتا ہے تو اس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ تم کس چیز پر خوشی مناتے ہو؟ کیا تم اس چیز پر خوشی منا رہے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی تھی اس زندگی میں سے ایک سال ختم ہو گیا؟ کیا تم اس بات پر خوشی مناتے ہو کہ تمہاری موت اب تم سے قریب ہو گئی؟ کیا تم اس بات پر خوشی مناتے ہو کہ قبر کے دن، قبر میں جس دن تم رکھے جاؤ گے وہ دن اب تم سے قریب ہو گیا؟ اس بات پر خوشی مناتے ہو؟ کیا تم اس بات پر خوشی مناتے ہو کہ قیامت کے دن جب میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا وہ دن مجھ سے قریب ہو گیا؟ اس بات پر خوشی مناتے ہو؟ یا اس بات پر خوشی مناتے ہو کہ جو سال گزرا میں نے اس میں بہت گناہ کیے؟ یا اس بات پر خوشی مناتے ہو کہ جو سال گزرا میں نے اس میں بہت نمازیں چھوڑی؟ کس بات پر خوشی مناتے ہیں؟ اس چیز کی طرف ہر انسان کو غور کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو موقع اس بات کا ہے کہ جب سال گزرا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ ایام میں جو سال گزر گیا اس سال میں ہم نے کون کون سے نیک اعمال کیے، ہم نے کون کون سے برے اعمال کیے. ان چیزوں کا محاسبہ کرنے کا یہ وقت ہے. تو الٹا اس وقت اور لوگ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے. یہ موقع ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لیں. یہ موقع ہے اس بات کا کہ ہم ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ اٹھیں کہ اس سال میں ہم خوب نیکیاں کریں گے، نمازیں نہیں ترک کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.